بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ 30ویں جز کی دوسری سورہ مبارکہ نازعات۔ نازعات کا جو لفظ ہے جمع کا لفظ ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو کھینچ کر نکال لینا۔ نزع کرنا یعنی کھینچ کر نکال لینا۔ اس کے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں بنام خدائے رحمان رحیم۔ والنازعات غرقا۔ آپ توجہ فرمائیں، میں تھوڑی سی یاد دہانی کروا دوں۔ جو افراد بھی دروس میں شریک ہو رہے ہیں، ہمارا جو توجہ کا مرکز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اس کو سمجھا جا سکتا۔ اکثریت عوام کی قرآن مجید سے اس لیے دور ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ قرآن مجید کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ تو میری آپ سے جو درخواست اور ریکویسٹ ہے، آپ درسوں میں شریک ہوتے ہیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن کا متن کہہ رہا ہے، زیادہ تر وہی بات جو متن سے سمجھ آ رہی ہے وہی بیان کی جائے، کہ وہی بہترین حقیقت اور حق ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ توجہ فرمائیں کہ میں زیادہ احادیث اور وہ لے کر نہیں آتا۔ احادیث قرآن مجید کے دیگر پہلوؤں کو خاص طور پر آ کے وضاحت کرتی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن متن قرآن اگر ناقابل سمجھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعوذ باللہ بیہودہ لغو کام کیا، ایک ایسی کتاب کو کتاب ہدایت قرار دیا جس سے لوگ انٹریکٹ نہیں کر سکتے، لوگ جس کو سمجھ نہیں سکتے، حالانکہ یہ قرآن کے واضحات کے خلاف ہے۔ پچھلی دفعہ جب میں یہاں آیا تھا تو نماز جمعہ میں عرض کی تھی کہ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کو پر یہ تہمت لگا رہے تھے کہ یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑا انہوں نے، ان کو اللہ نے کہا تم غور کرو اس میں، تم اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہوتا تو تمہیں بہت سارا اختلاف اس میں ملتا۔ اس آیت پر اگر غور کریں، جسے تدبر کہتے ہیں، تدبر یہی ہے کہ اللہ بندوں سے، بندے بھی کون سے جو مخالف ہیں، ان سے فرما رہا ہے اس میں غور کرو۔ اللہ کیسے اس کو کہہ سکتا ہے کہ جو غور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ کافر بھی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو عقل چاہیے اور زبان چاہیے۔ لہذا ہم بھی اپنی عقلوں کو، اور اگر ہم عربی زبان سے آشنا نہیں ہیں تو تراجم، جتنا اچھا اور صاف اور خالص اسلام اللہ کی کتاب بتاتی ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اہل بیت اطہار بتا سکتے، لیکن آج اہل بیت اطہار کی غیبت کا زمانہ، اگر وہ ہوتے تو مسئلہ یہ آتا، لیکن آپ کو پتہ ہے جب وہ تھے بھی تو لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ، کتنا ایک استفادہ کیا ان سے، کسی کو زہر دیا، کسی کو کیا کر دیا، کسی کو کیا کر دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب وہ تھے تو بھی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا واضح ہے، لیکن آج وہ نہیں ہیں تو بہت سارے ظالموں نے ان کے نام پر غلط کاریاں کر دی۔ ان غلط کاریوں کا بھی اپنے ذہن میں سینس پیدا کرنے کے لیے بہترین طریقہ آپ کے لیے اللہ کی کتاب ہے قرآن۔ لہذا شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب لوگ قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، اور جن دماغوں میں شیطان بیٹھا ہو ان کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ خوش ہونا چاہیے اللہ کی کتاب کے بارے میں، میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ لیکن جتنا مقام ہونا چاہیے تھا قرآن کا، اس کو اگر دیکھا جائے، جتنا بتایا گیا مقام اس کا اور جتنی اس کی اہمیت ہے اور جتنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کرے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ والنازعات غرقا، یہ
والنازعات میں جو واو ہے یہ قسم کے لیے، جیسے واللہ میں ہوتی ہے۔ والنازعات قسم ہے کھینچ لینے والیوں کی، یہ نازعات مؤنث ہے۔ دو طرح سے ان آیات کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جیسے آپ کو سورہ مرسلات یاد ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، وہاں پر بھی مؤنث کے الفاظ آئے۔ تو دو طرح سے ترجمہ ہوتا ہے، ایک ہواؤں کا ترجمہ کیا جاتا ہے ان آیات کا، اور ایک فرشتوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اگرچہ دونوں اکٹھے بھی کیے جا سکتے، اس لیے کہ ہمیں روایات میں جو ہم تک پہنچا ہے کہ مثلا اللہ نے بارشیں برسانے پہ فرشتے معمور کیے، بادل چلانے پہ فرشتے معمور، فرشتے یعنی فورسز، فرشتہ جو لفظ ہے جس کا ہم اردو میں فرشتہ جسے کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کے لیے لفظ آیا ملک، اور ملک کا جو اس میم لام اور کاف کا جو ایکچوئل میننگ ہے، اصل معنی ہے عربی زبان میں، وہ ہے طاقت کا، تسلط کا، فورس کا۔ ملائکہ یعنی طاقتیں، اللہ کی مقرر کی ہوئی طاقتیں، جن میں سے ایک بہت بڑی تعداد کا کام کیا ہے کہ وہ خدا کے حکم سے اس کائنات کا نظام، مثلا وہ فورسز ایکٹ کرتے ہیں۔ قرآن نے اشارہ کیا ان کی طرف، جیسا کہ ان آیات میں بھی ہے اور روایات میں بھی ان کے بارے میں بتایا گیا۔ لیکن یہ فرشتے کوئی اپنا اختیار نہیں رکھتے، جو قرآن نے ان کے بارے میں واضح فرمایا، لا یسبقونہ بالقول، اللہ کی بات سے آگے نہیں بڑھتے، جو خدا نے ذمہ لگایا وہی کرتے۔ فرشتوں کے اندر اللہ کی معصیت، نافرمانی یا اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی بھی کچھ ایڈ کر دینا اور تھوڑا رد و بدل کر دینا کام میں، فرشتے ہرگز یہ کام نہیں کرتے۔ تو ہم چاہے اس کا ترجمہ ہوائیں کریں اور چاہے اس کا ترجمہ فرشتے کریں، دونوں طرح سے ترجمہ، اور دونوں کو میں نے عرض کیا کہ اکٹھا ایک ہی معنی میں کیا جا سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں، والنازعات قسم ہے کھینچ لینے والیوں کی۔ اب ہوائیں لے لیں آپ، غرقن اندر اتر کر، غرق کا معنی آپ کو معلوم ہے۔ اب بعض نے ترجمہ کیا اس کا کہ ان فرشتوں کی قسم کہ جو اندر اتر کر جان نکال لیتے، کافر کی جان سختی سے کھینچ لیتے، یہ ترجمہ کیا۔ اور اگلی آیت میں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان کی کہ جو آرام سے نکالتے، یعنی مومنوں کی جان۔ ہواؤں والا جو ترجمہ کیا گیا وہ یہ جو لفظ نازعات، یہ ہواؤں کے بارے میں، عذاب والی ہوا کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے۔ تنزع الناس، جو قوم عاد پر مثلا ہوا چلائی گئی، تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، سورۃ القمر میں، کہ وہ لوگوں کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینک رہی تھی، جیسے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو قوم عاد کے لمبے چوڑے طاقتور مضبوط اندام کے لوگ تھے، جب وہ دیکھتے تھے تو ان کو یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا تناور درخت کھڑا ہے، ان کو جو اگر اپنی جگہ پہ جم جاتے تو کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا تھا، طاقتور اتنے تھے، ان کو اس طرح اکھاڑ کے پھینکتی تھی وہ ہوا۔ وہاں پہ بھی لفظ استعمال کیا ہے، تنزع الناس، نزع کرنا، یعنی گویا کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک رہی تھی۔ تو اس اعتبار سے چونکہ لفظ بھی مؤنث کا آیا ہے اور فرشتوں کے لیے اللہ نے مذکر کا لفظ استعمال کیا، مثلا فرمایا سورۃ الزخرف میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مؤنث نہیں ہے، اور یہاں پہ لفظ کس کا ہے؟ مؤنث۔ بہرحال دونوں طرح سے ترجمہ کیا گیا، لیکن میں آپ کو دونوں کی وضاحت کر رہا ہوں۔ لیکن معنی واضح ہے کہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ جو جڑ سے اکھاڑ کر چیزوں کو کھینچ لیتے، چاہے وہ عذاب والی ہوائیں ہوں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں یہ جو ٹورنیڈو یا سائیکلونز بعض اوقات ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی مضبوط چیزوں کو اکھاڑ کر اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔
اور بعض ہوائیں ہوتی ہیں جو بڑے آرام سے چلتی ہیں، مثلا گرمی کے موسم کے بعد اچانک جب اللہ بارش کی خوشخبری دے کے اچھی والی ہوا کو بھیجتا ہے وہ کتنا انسان کو سرور دیتی ہے۔ بعض اوقات گرمی کے موسم کے بعد ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ جب انسان کے بدن پہ لگتی ہے اس کو کتنی لذت آتی ہے۔ تو یہ دونوں طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے کہ تیز چلنے والی اور عذاب والی جڑ سے اکھاڑ دینے والی ہوائیں اور نرمی سے چلنے والی ہوائیں، یا قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو کافروں کی جان سختی سے نکال لیتے۔ کافر کے لیے جان دینا سخت ہوتا ہے کیونکہ وہ دنیا سے چپکا ہوا بہت ہوتا ہے، اور مومن کو تکلیف نہیں ہوتی اس لیے کہ مومن پہلے سے خدا کی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے۔ تو وہ بھی فرشتے بھی اس کا احترام ہی کرتے ہیں۔ آकर مثلا قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو مومنوں کی جان بڑی نرمی سے اور آرام سے نکال لیتے ہیں۔ یہ دونوں انتظام بندے نے خود کیے ہوتے، دنیا سے زیادہ دل لگا ہوتا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، اور اگر دل نہ لگا ہو زیادہ آگے دل بھی لگا کے بیٹھا ہو تو پھر اس کو چھوڑتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی۔ چھوڑنا دونوں کو ہے۔ صدق اللہ العلی